میں کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان ہمت والا ہو، اس کے اندر یہ انگریڈینٹس ہوں کہ وہ کبھی ہار نہ مانے، نیور گیو اپ، کیپ ٹرائنگ۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک دو ٹرائیاں مار کے کہتے ہیں جی چھڈو، تو وہ پھر ناکام ہی رہتے ہیں۔ نیور گیو اپ، نیور ایور گیو اپ، آئی ڈونٹ گیو اپ۔ تو یہ جو ہمت ہار جانے والی جو بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، ہمت نہ ہار۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ سرکار نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، اور نصیحت اس طریقے سے فرمائی نا کہ بس ختم ہے۔ میں کسی بات پر مایوس تھا، تو سرکار نے مجھے فرمایا کہ دیکھو جو ابلیس ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ازلی مومن ہے، کون سا بندہ ازلی ولی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان پر حملے کرتا ہے شیطان، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، پھر بھی باز نہیں آتا۔ وہ ضد کا پکا ہے، دھن کا پکا ہے، اور ہار نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ سرکار فائدہ کیا ہے اس کو؟ جب اس کو معلوم ہے کہ گمراہ نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کہ بھئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو چھوٹا موٹا نقصان تو پہنچا سکتا ہے۔ جس اسپیڈ سے وہ روحانیت میں جا رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن تو کر سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ دھن کا پکا ہے اور ہار نہیں مانتا۔ تو سرکار نے مجھے پتا کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا کہ یار ابلیس میں یہ خوبی ہے اور تو میرا بندہ ہے، تجھ میں یہ خوبی نہ ہو تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اب جس طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے تو وہ اب تو کوئی چارہ نہیں رہا۔ کیسے ہی حالات آ جائیں، نیور گیو اپ، نیور۔ اچھا، اب یہ کہانی تو اور بھی مختلف ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ سرکار گوھر شاہی کی مدد شامل حال ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر گیو اپ کرنے والی جو کہانی ہے وہ تو فلاپ ہے۔ جس کا کوئی حامی اور ناصر نہ ہو وہ گیو اپ نہیں کرتا۔ شیطان کا تو کوئی حامی و ناصر نہیں ہے نا، مددگار ہے کیا؟ تو پھر اس کے باوجود بھی ہی ڈزنٹ گیو اپ۔ ہمارے اوپر تو سرکار گوھر شاہی کا ہاتھ ہے، اگر ہم گیو اپ کرنے لگ جائیں تو ہم سے بڑا نکھٹو کون ہوگا؟ گیو اپ نہیں۔ اچھا، دوسری بات میری جو مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کو نصیحت کر دیں، اس کے بعد پھر وہی حرکت کرے۔ یہ مجھے اس سے بڑی چڑ ہے، کیونکہ میں دیکھو ایک دفعہ سرکار نے کوئی بات بتائی، وہ چلی گئی اندر سسٹم میں، بس ختم ہو گئی کہانی۔ یہ ایٹیچیوڈ اپنائیں۔ ایک دفعہ کوئی نصیحت سرکار کی سامنے آ جائے، اس کو بس گھول کے پی جائیں کہ بس اب زندگی میں دوسرا کام نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا جو سرکار نے فرما دیا ہے۔ نیور گیو اپ، دھن کے پکے ہو جائیں۔ جن کے بارے میں شیطان کو پتا ہے کہ وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی چھوٹا موٹا نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ چلو جی دیکھو یہ مشن کتنا پہنچ گیا، تو یہ تو پہنچتا جائے گا مشن، جن کے مقدر میں لکھا ان کو ملے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یار سال کے بجائے 2 سال میں پہنچے، اتنا کر دو۔ اگر مشن سے روک نہیں سکتے تو مشن کی پیس جو ہے اس کو سلو کر دو۔ تو وہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس چیز کو اپنی زندگی، اپنے کردار کا حصہ بنائیں کہ when you try, you keep trying. It's never enough until you succeed. ہار نہ مانو۔ Do not give in to any circumstances and do not ever give up. یہ بہت ضروری ہے۔ Never ever give up. جو آپ نے ٹھان لی ہے وہ کر کے چھوڑو۔ شاید اسی کو ثابت قدمی بھی کہتے ہیں۔ To remain steadfast. That's what it is. جو شروع کیا ہے وہ کریں۔ Never give up. If you believe in Sarkar Gohar Shahi, you cannot give up. If you give up, you don't belong to Gohar Shahi. Simple as that.
whoever you are, you. If you give up, you don't belong to Gohar Shahi. If you belong to Gohar Shahi, you will never give up. اور پھر یار ہم کو گیو اپ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ڈر کس بات کا ہے جب ہمارے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے سرکار گوہر شاہی ہمارے سروں پر موجود ہیں. ہم جیسا بندہ بھی اگر گیو اپ کرے گا تو پھر تو گل ہی مک گئی ہے, پھر تو کسی کو بھی جو ہے وہ امید نہیں ہوگی دنیا میں. گوہر شاہی کا بندہ اگر نا امید ہو گیا تو پھر تو قیامت ہے. گوہر شاہی کا ماننے والا اگر وہ نا امید ہو جائے تو پھر دنیا میں رکھا کیا ہے. عام آدمی گیو اپ کرے تو الگ بات ہے, اس کے سر پہ تو سائیں نہیں ہے, اور ہمارے سروں پر تو سائیں ہیں, ہم گیو اپ کیسے کر سکتے ہیں. So never ever give up. I will never ever give up because Gohar Shahi is my Lord. آتی ہیں پریشانیاں, مصیبتیں آتی ہیں آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اٹس اے ڈیڈ اینڈ, ہے نا. لیکن never lose hope. Even in the darkest moment of time, let your heart keep its hopes very high. Why? Because Gohar Shahi is my Lord. Gohar Shahi can turn anything into possible. Gohar Shahi can turn anything into possible. جو سب کچھ ان کے ہاتھ میں, تو میں کوشش بھی نہ کروں تو پھر مجھے تو حق نہیں ہے یہ اپنے آپ کو گوہر شاہی کا ماننے والا کہنے کا, جس کا اتنا بڑا یار ہو اور پھر وہ ایسے چھچوری حرکتیں کرے, مایوس ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ایمان سے, روحانی سے نہیں ہے. نہیں, ایمان سے اس کا تعلق ہے, ایمان سے تعلق ہے اس کا. جیسے محمد رسول اللہ کی امتی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا نبی میری شفاعت کرائے گا, دوسری بات ہی نہیں سوچتا میں. حدیث قدسی میں ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. یہ حدیث ہے. تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ ابھی تیری بخشش نہیں ہوگی, دور پھٹے منہ تیرا, تو نے اللہ سے اتنا یعنی ایسا برا گمان کیا, تیرے گمان کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا ہے اس نے. جیسا گمان تو کرے گا رب سے ویسا معاملہ کرے گا. تو ہمیں مرشد کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا, جیسا ہمارا ایمان ہوگا, جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسا ہی کریں گے. سو ڈونٹ گیو اپ. اگر نہیں تھا ایمان کا حصہ پہلے, یہ تو آج ہو گیا. نیور ایور گیو اپ. اور ایک اور بات بتاؤں, اگر مصیبت کا وقت آئے اور تجھے سرکار کا خیال نہ آئے کہ سرکار بچا لیں گے, تو تو گوہر شاہی کا ماننے والا نہیں ہے, جا دفع ہو جا کہیں. کیونکہ مصیبت کے وقت انسان کو جینوئنلی اس کا خیال آتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو اپنی ماں یاد آتی ہے. ہاں, سب کے تو مرشد نہیں ہوتے نا, تو لوگ ماں کو یاد کرتے ہیں, اور جن کا مرشد ہوتا ہے وہ مرشد کو یاد کرتے ہیں. اب ان میں سے جو جینوئن لوگ ہوتے ہیں مرید, وہ ان کو مصیبت کے وقت مرشد ہی یاد آتا ہے, اور جو جینوئن مرید نہیں ہوتے مصیبت کے وقت وہ پریشان کتے کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو مرشد کا خیال ہی نہیں آتا کہ میں مرشد سے مدد مانگوں, مرشد میری مدد کرے.